الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ آل عمران کی آیت 29 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بات واضح کر دی گئی کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اہل کتاب سے دینی امامت لے کر بنی اسماعیل کے سپرد کر دی جائے گی۔ چنانچہ اس موقع پر مسلمانوں سے یہ کہا گیا کہ یہ اب منکرین ہیں، اللہ کے پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود انہیں اصرار ہے کہ یہ نہیں مانیں گے، لہٰذا اب یہ خدا کے عذاب کی زد میں ہیں، ان کے ساتھ اب تمہارا تعلق دوستی کا نہیں ہونا چاہیے۔ اس موقع پر یہ ہدایت کی گئی۔ اسی بات میں اب آگے فرمایا ہے کہ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، کہ اے پیغمبر ان مسلمانوں سے کہہ دو۔ یہ کون سے مسلمان ہیں؟ یہ وہ مسلمان ہیں جو کمزور ہیں یا پھر منافق قسم کے لوگ ہیں، جن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے مفادات پر زد پڑے، اور اب جب کہ اہل کتاب کے ساتھ یا یہود کے ساتھ ان کو تعلقات ختم کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو وہ یہ تعلقات فی الواقع ختم کر بیٹھے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ نکلے جس سے تعلقات اور روابط پر بھی زد نہ پڑے اور ایمان و اسلام کے تقاضے بھی پورے ہو جائیں۔ ان کو مخاطب کر کے اب یہ کہا ہے کہ اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں، صاف صاف طریقے سے ان کو یہ بتا دیں، انہیں متنبع کر دیں۔ کس بات پر متنبع کر دیں؟ یہ اس بات پر متنبع کر دیں کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو۔ ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے۔ وَیعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسے بھی جانتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ جو تنبیہ کی ہے منافقین کو، اس کا یہ خاص پہلو پیش نظر رہنا چاہیے کہ اللہ کی کریمی سے دھوکے میں پڑ کے اس کی ذات کے دوسرے پہلوؤں کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اگر شرارتوں سے درگزر کرتا ہے، سازشوں کو نظر انداز کرتا ہے اور ریشہ دوانیوں کا فوراً نوٹس نہیں لیتا، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہ جرائم اس کے نزدیک جرائم نہیں ہیں یا وہ ان جرائم پر گرفت نہیں کر سکتا، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ بندوں کو آخری حد تک مہلت دیتا ہے۔ یہ مہلت بہرحال مہلت ہے جو ایک دن ختم ہونی ہے، اس کے بعد اس کے عدل کا، اس کے انصاف کا ظہور ہوگا، اور یہ جو عدل ہے، یہ انصاف، یہ بھی اس کی ذات ہی کا ایک پہلو ہے۔ اس دنیا میں اگر یہ عدل اور یہ انصاف ظہور میں نہیں آیا تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ ظہور میں آئے گا ہی نہیں۔ خدا کے کاموں میں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ جب اس کی ذات کا یہ پہلو سامنے آئے گا تو ہر شخص پر کھل جائے گا کہ اس سے زیادہ زورآور، اس سے زیادہ بیلاگ اور اس سے بڑا منتقم و قہار کوئی بھی نہیں۔ یہ اصل میں تنبیہ ہے جو اس خاص پہلو سے ان لوگوں کو کی ہے۔ اس تنبیہ کو ذہن میں رکھیے، اور پھر یہ دیکھیے کہ یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کس طریقے سے مسلمانوں کو توجہ دلائی ہے کہ تم اللہ کے پیغمبر کے سامنے آ کر ایک بات کرتے ہو، بظاہر یہ کہتے ہو کہ ان کے خلاف کوئی بڑی کارروائی نہیں ہونی چاہیے، تعلقات کو بھی قائم رکھنا چاہتے ہو، لیکن کیا فی الواقع یہ جذبہ دین اور ایمان کی خیرخواہی میں ہے؟ ایک طرف ایمان کا اظہار کرتے ہو اور دوسری جانب دلوں میں کچھ اور باتیں چھپائے ہوئے ہو۔ تو چونکہ یہ کمزور لوگ بھی ہیں اور زیادہ تر منافقین ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ یہ بات سمجھ لو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو۔ معاملہ اللہ پروردگار عالم کے ساتھ ہے اور وہ ہر چیز سے واقف ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے، اور جب وہ گرفت کرے گا تو پھر تم اس سے بچ نہیں سکو گے، تم میں سے کوئی بھی اس کی گرفت سے نہیں نکل سکتا۔ ارشاد فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکی سامنے پائے گا، وما عملت من سوء، اور اس نے جو برائی کی ہوگی اسے بھی دیکھے گا۔ یعنی ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس میں کسی شخص کی نہ نیکی چھپی رہے گی نہ اس کی برائی چھپی رہے گی۔
یہاں تو بہت سی چیزیں ہیں جس پر انسان پردہ ڈال لیتا ہے، اپنے دل کے کینے پر، بغض پر، لوگوں کے ساتھ نفرت پر، اگر کوئی خاص سازش اس نے کر رکھی ہے تو اس پر پردہ ڈال کے زندگی بسر کرتا رہتا ہے۔ ممکن ہے کہ ایک آدمی بہت چرب زبان ہو، اپنی بات بہت اچھے طریقے سے کہہ لیتا ہو اور اس کے دل کی کیفیت سے یہاں لوگ مطمئن رہیں، لیکن قیامت وہ دن ہے کہ جس میں ہر چیز کا پردہ اٹھ جائے گا۔ تو ان کو تنبیہ کی کہ یہ یاد رکھو کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکی کو بھی اپنے سامنے موجود پائے گا، اور جو برائی اس نے کی ہوگی اس کو بھی وہ دیکھے گا۔ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ تود لو ان بینہا و بینہ امدم بعیدا، اس دن وہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس دن کے درمیان ایک مدت حائل ہو جاتی۔ یعنی اس موقع کے اوپر جب ہر چیز سامنے آ جائے گی تو انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش یہ دن نہ آیا ہوتا، یا اگر اس کو آنا ہی تھا تو ابھی نہ آیا ہوتا، اس میں اور میرے درمیان ایک مدت حائل ہو جاتی۔ یہ گویا اس وقت کی حسرت ہے اور اس دن کی قطعیت ہے جس کو بیان فرمایا۔ تو یہ کہا کہ یہ اللہ کی نصیحت ہے، یعنی اس موقع پر جب کہ اللہ کا پیغمبر تمہارے درمیان موجود ہے اور ایمان کا یہ تقاضا تمہارے سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ تمہیں اب اپنے تعلقات ختم کر دینے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے تو یہ اس موقع کے لیے کچھ ہدایات ہیں جو ان کو دی گئی ہیں۔ یعنی اللہ کے پیغمبر نے حجت تمام کر دی، ہر پہلو سے حق کو واضح کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے، یعنی وہ صورت ہونے والی ہے کہ ایک طرف نوح کی کشتی ہے جس میں کچھ لوگوں کو سوار ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ الگ ہو جائیں، اور دوسری جانب کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کو عذاب کی زد میں ہونا ہے۔ اس میں اگر نوح کا بیٹا بھی ہے تو اس میں بھی اگر وہ کوئی بات کریں گے تو اس پر تنبیہ ہو جائے گی، جیسے سیدنا نوح علیہ السلام کو بھی بیٹے کے معاملے میں جذبات کے اظہار پر تنبیہ کر دی گئی کہ نہیں، یہ موقع اب نہیں ہے، معاملہ ختم ہو گیا، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی گرفت شروع ہو رہی ہے، اس موقع پر اب کوئی تعلقات قائم نہیں رکھے جا سکتے۔ یہ ہے اصل میں اس ہدایت کا محل۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی آئی ہے اسی موقع اور اسی محل میں آئی ہے، یعنی یہ کوئی عمومی حکم نہیں ہے اہل کتاب کے بارے میں یا مسیحیوں کے بارے میں یا یہود کے بارے میں۔ ہم ہر طرح کے حالات میں اپنے معاملات کو سامنے رکھ کر ان کے ساتھ معاملہ کریں گے، تعلقات بھی رکھیں گے۔ ظاہر ہے کہ شادی بیاہ کے معاملات بھی ہوں گے، ان کے ساتھ شادی کی اجازت دی گئی ہے، میل ملاپ کے معاملات بھی ہوں گے، وہ آگے زیر بحث آ جائیں گے۔ لیکن جس وقت اللہ کے پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد عذاب کا فیصلہ ہو گیا، اس موقع پر مسلمانوں سے یہ کہا گیا کہ اب کوئی تعلق نہیں رکھا جا سکتا، اور وہ بہت سخت معاملہ ہے جس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی نصیحت ہے، اور تنبیہ کی کہ وہ یحذرکم اللہ نفسا، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ کس لیے ڈراتا ہے؟ اس لیے ڈراتا ہے کہ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں کے لیے بڑا مہربان ہے۔ چونکہ اس وقت عذاب کا معاملہ ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی گرفت میں لوگ آنے والے ہیں، ان کے ساتھ شامل رہو گے تو اس گرفت میں تم بھی آ جاؤ گے۔ یہ اللہ کی مہربانی اور عنایت ہے کہ اس نے تم کو متنبع کر دیا، ہوشیار کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے بندوں کے لیے بڑا مہربان ہے اور قیامت کے دن ان کو برے نتائج سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے وہ اپنے آپ سے ان کو بار بار ہوشیار کر رہا ہے کہ اس کی ڈھیل سے کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جب پکڑے گا تو اس کی پکڑ بڑی ہی سخت ہوگی، اس سے نکلنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، فرمایا ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس وقت اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، اللہ کے اوپر ایمان کا دعویٰ ہے، تو اس دعوے کے لیے پیغمبر کی ذات موجود ہے، اور اس وقت اس دعوے کا اصلی امتحان یہی ہے کہ پیغمبر کے ساتھ تم کیا معاملہ کرتے ہو۔ تو اس لیے ان کے سامنے ایک واضح معیار، ایک واضح کرائٹیرین رکھ دیا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ سے محبت رکھنے والے ہو، ظاہر ہے کہ جس وقت ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ محبت کے تمام تعلقات ان لوگوں سے توڑ لو اور اللہ کے ساتھ محبت کے تقاضے پورے کرو، تو وہ بہت اصرار سے کہتے تھے کہ ہم تو اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ معیار ان کے سامنے رکھ دیا کہ اگر واقعی اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے تو اس وقت تو اللہ کی محبت کا معیار پیغمبر کی پیروی ہے۔ تو فرمایا کہ ان سے صاف صاف کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی اللہ سے محبت اگر فی الواقع ہے اور اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی پیغمبر کے حکم کی خلاف ورزی کرے، پیغمبر کی جماعت سے اپنے آپ کو الگ کر لے، پیغمبر کی نصرت سے گریز کرے اور پھر یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کی محبت موجود ہے۔
تو فرمایا کہ اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو اور اللہ کی محبت سے کا دعویٰ رکھتے ہو تو اس کا طریقہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ تم اللہ کے پیغمبر کی پیروی کرو۔ اگر یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ارشاد فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، اس کی شفقت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ ان مسلمانوں کو وہ صحیح رویہ سکھایا ہے جو اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھنے کے بعد اس کے رسول کے معاملے میں انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود ہو اس وقت تو ہر لحظہ اس کے تقاضے سامنے آتے رہتے اور آ رہے تھے، یعنی ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی تقاضا سامنے ہوتا تھا اور ایک کشمکش برپا تھی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اب قیامت تک کے لیے آپ ہی دین کا ماخذ ہے، یعنی آپ ہی کے ذریعے سے اللہ کی ہدایت حاصل ہوگی۔ ہمارے لیے واسطہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، قرآن ان سے ملا ہے اور باقی ہدایت بھی ان سے ملی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت بھی اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ اگر اللہ کی سچی محبت کوئی شخص حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو اللہ کے پیغمبر کی پیروی کرنی چاہیے۔ اللہ کا پیغمبر ایک نمونہ ہے کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں جسے اللہ اس دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے، چنانچہ فرمایا بھی ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے پیغمبر کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی یہی در حقیقت دین کی بنیادی حقیقت ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس وقت تمہارے سامنے یہی معیار ہے، یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ یہ صلہ دے گا کہ گناہ بخش دے گا، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت فرمانے والا ہے، اور جب وہ شفقت کرتا ہے تو وہ کبھی منقطع نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کرتا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی یہ مطالبہ گویا واضح لفظوں میں سامنے رکھ دیا۔ اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے اس وقت جو حکم دیا ہے، جس چیز پر کھڑا کرنا چاہا، یہ وہی بات ہے جو پیچھے بیان ہوئی ہے کہ تمام تعلقات توڑ کے اپنے آپ کو یکسو کرو، بالکل ٹھیک ٹھیک مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہونے والا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ اب تمہارے ساتھ لازم ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ فرمایا پھر اس کے بعد بھی، یعنی اس تنبیہ کے بعد بھی، اس طریقے سے توجہ دلانے کے بعد بھی، اس طرح حقیقت واضح کر دینے کے بعد بھی اگر یہ منہ موڑتے ہیں تو پھر انہیں بتا دیا جائے کہ اس طرح کے منکروں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہ نہایت سخت الفاظ میں اس بات کا اعلان ہے کہ یہ لوگ، یعنی جو اس وقت مسلمان ہیں، ظاہر ہے کہ اس سے مراد وہ مسلمان نہیں ہیں جو مخلصین ہیں، جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں، جو جلیل القدر صحابہ کرام ہیں، وہ یہاں مخاطب نہیں ہیں، کمزور لوگ مخاطب ہیں یا منافق قسم کے لوگ مخاطب ہیں۔ تو ان کو بتایا گیا ہے کہ سیدھے سیدھے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، ورنہ تمہیں بھی منکروں میں شامل سمجھا جائے گا، انہی منکروں میں جن سے دوستی رکھتے ہو، یعنی یہ بات واضح کر دی۔ اس میں اور اس سے پہلے کی آیت میں جو باتیں خاص طور پر پیش نظر رکھنے کی ہیں وہ سمجھ لینی چاہیے۔ ایک یہ کہ اگر آپ ان دونوں آیتوں کو دیکھیں، اس آیت کو اور اس سے پہلی آیت کو، تو دونوں کے لب و لہجے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پہلی آیت میں شفقت ہے، دوسری میں تنبیہ اور تہدید کا انداز ہے، یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ پہلے محبت سے سمجھایا ہے اور پھر نتائج پر بھی باخبر کر دی ہے، دونوں پہلوؤں کو ساتھ ساتھ رکھا ہے۔ دوسری بات جو ان سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کی اصل روح کیا ہے۔ ایمان کی اصل روح اللہ کی محبت ہے، اور اس محبت کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسی محبت جمع نہ ہونے پائے جو اس کے ضد ہو۔ یہ جو میں نے عرض کیا کہ اصل روح اللہ کی محبت ہے، تو یہی اصل میں دین کا بنیادی پیغام ہے۔ ہم نے اپنے پروردگار کو دریافت کر لیا، اس حقیقت پر متنبہ ہو گئے۔ دیکھیے نا، ماں کے بارے میں متنبہ ہو گئے کہ وہ ایک حقیقت ہے، اس نے ہمیں جنم دیا ہے۔ باپ کے بارے میں ہمیں شعور ہو گیا کہ یہ ہے کہ جس نے ہمارے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھا تھا۔ تو جیسے ہی آپ کسی چیز کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں تو اگر آپ کا اخلاقی وجود بیدار ہے تو پھر اس کے تقاضے بھی خود ہی سامنے آ جاتے ہیں، یعنی اس کے لیے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جب اللہ کو دریافت کر لیا انسان نے کہ ہے میرا ایک خالق اور پروردگار، تو پھر تو سب ہستیوں سے بڑھ کر وہی ہستی ہے کہ جس کے ساتھ انسان کا تعلق ہونا چاہیے، اور یہ تعلق ظاہر ہے کہ محبت کا تعلق ہوگا، یعنی جس نے ہمیں وجود بخشا ہے، جسے ساری نعمتیں دی ہیں، جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے ہے، جس نے ہمارے لیے ایک ابدی زندگی بنائی ہے، جس نے ایک ایسی مخلوق کے طور پر ہمیں سرجا ہے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اگر چاہیں تو زندگی پا سکتے ہیں، اور وہ زندگی نعمتوں کی زندگی پا سکتے ہیں جس میں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی کلفت نہیں ہوگی، جس میں جو چاہیں گے ملے گا۔ اس عظیم نعمت کے ساتھ اگر ایک خالق کا آپ تصور کریں تو پھر اس کے بعد محبت ہی کا جذبہ ہے کہ جو پیدا ہونا چاہیے۔ چنانچہ سارے ایمان کی روح وہی ہے، یعنی یہ اصل میں
خدا کی معرفت کے بعد پیدا ہونے والا فطری جذبہ ہے، تو اس کی طرف توجہ دلائی ہے، اور پھر یہ بتا دیا ہے کہ اس محبت کے لیے یہ البتہ شرط ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسی محبت جمع نہیں ہو سکتی جو اس کے ضد ہو۔ یعنی محبت تو ہوگی، ماں سے بھی ہوگی، باپ سے بھی ہوگی، اعزا سے بھی ہوگی، اقربا سے بھی ہوگی، لیکن اس محبت میں اور اللہ کی محبت میں اگر کسی وقت ضد کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، یعنی یہ محبت کچھ اور کہہ رہی ہے، وہ محبت کچھ اور کہہ رہی ہے، تو پھر آدمی کو اللہ ہی کی محبت کو ترجیح دینی چاہیے۔ تیسری جو بات اس سے معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرنے کا واحد راستہ رسول کی پیروی، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی اور راستے سے بھی اللہ کی محبت حاصل کر سکتا ہوں۔ یہ بات اس موقع کے لحاظ سے بھی بڑی غیر معمولی بات تھی، اور یہ دین اور مذہب کے بارے میں جو تصورات دنیا میں موجود ہیں اس کے لحاظ سے بھی ایک فیصلہ کن بات ہے، کیونکہ ایک چیز تو یہ ہے کہ آدمی خدا کو نہیں مانتا، آدمی کسی مذہب دین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اس دنیا کی مادی زندگی کو اصل حقیقت سمجھتا ہے، وہ یہاں زیر بحث نہیں، اس کو الگ کر دیجیے۔ وہ لوگ کہ جو دین کی حقیقت سے کسی نہ کسی درجے میں واقف ہوتے ہیں، وہی دنیا میں اصل میں مذہبی لوگ کہے جاتے ہیں۔ مذہب کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو آپ نے دریافت کر لی ہے اس کائنات کا ایک خالق۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اس کا راستہ کیا ہے؟ تو دو راستے تجویز کیے گئے ہیں اب تک دنیا میں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ آپ چلے کیجئے، مراقبے کیجئے، آپ اپنے نفس کی علائشوں کو دور کیجئے، آپ اپنی اس کثافت کو دور کر کے اپنی اندر کی لطافت کو دریافت کریں، تو اس کے بعد آپ کا براہ راست اللہ تعالیٰ سے رابطہ پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ دوسرا معاملہ وہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ کوئی راستہ نہیں ہے، یہ آپ اصل میں نفس کے ہاتھ میں اپنی باغ دے رہے ہیں۔ راستہ صرف یہ ہے کہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے یہی قاعدہ مقرر کر رکھا تھا کہ وہ اپنے پیغمبروں کا انتخاب انسانوں میں سے کر کے اپنی مرضیات ان کو بتاتا تھا۔ تو اب جب پیغمبر ہی خدا سے ملاقات کا اور خدا سے تعلق کا واحد راستہ ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ خدا کی محبت حاصل کرنے کا راستہ بھی اسی کی پیروی ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں تیسری بات یہ فرمائی ہے کہ دنیا کے اندر خدا تک پہنچنے کا کوئی راستہ اور نہیں ہے، اور نہ خدا کی محبت حاصل کرنے کا کوئی اور راستہ ہے۔ یہی چیز ہے جس کو میں نے اپنی جو کتاب ہے میزان، اس کی پہلی سطر میں بیان کیا ہے کہ ہمارے لیے دین کا تنہا ماخذ اب قیامت تک محمد الرسول اللہ کی ذات والا صفات ہے۔ اللہ کا پیغمبر ہے جس کو ہم نے مان لیا، دلائل سے قبول کر لیا، اب دین وہی ہے جس کو وہ دین قرار دیں، اس کے علاوہ اب کوئی چیز دین نہیں ہو سکتی، اور انہی کی پیروی ہے جس پر اب دارین کی، دنیا اور آخرت کی سعادت کا انحصار ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اب کوئی مراقبہ، کوئی چلہ بھی آپ کو خدا تک نہیں پہنچا سکتا، وہ نفس کی کسی وادی میں گم کر سکتا ہے۔ خدا تک پہنچنے کا راستہ محمد الرسول اللہ کی ذات والا صفات ہے۔ تو یہ بیان کیا، تو یہ بات واضح کر دی یہاں قرآن مجید نے کہ اگر خدا کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو واحد راستہ رسول کی پیروی ہے۔ اس سے ہٹ کر جو راستے بھی لوگوں نے نکالے ہیں، اس کا آپ سے آپ یہ نتیجہ نکلا کہ وہ یا بدعت ہے یا ضلالت ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ اور چوتھی بات یہ فرمائی ہے کہ خدا کی محبوبیت کا راستہ رسول کی پیروی سے نکلتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ محبوب بن جائے، یہ رسول کی پیروی سے نکلتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص کی زندگی رسول کی سنت سے منحرف ہے، اور اس کے باوجود وہ اس ذوم میں مبتلا ہے کہ وہ خدا کا محبوب ہے یا دوسرے اس کو محبوب خدا سمجھے، تو یہ محض خبط ہے، کیونکہ پیروی کے لفظ کے استعمال نے بتا دیا کہ یہ محض اظہار عشق کے لیے کوئی نعت لکھ دینے سے حاصل نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس کے لیے پیروی ضروری ہے، اتباع ضروری ہے، اور اس کو مزید واضح کر دیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرو، اور واضح طریقے پہ تحدید کر دی کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، کہ اس طرح کے منکروں کو اگر یہ منہ موڑتے ہیں تو پھر اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہ سورہ کی تمہید تھی، اور وہ یہاں ختم ہو گئی، یعنی سورہ کی تمہید آیت 32 تک تھی۔ اس میں ایک تمہید باندھ کے بنیادی حقائق واضح کیے، اور یہ بتا دیا کہ مسلمانوں کو اب اتمام حجت کے مرحلے میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ یہاں تک بات پہنچ گئی۔ اس تمہید کے بعد اصل مضمون شروع ہو رہا ہے۔ یہ سورہ کی پہلی فصل ہے جو اگلی آیت سے شروع ہوتی ہے، اور اس میں اب اہل کتاب بالخصوص نصارہ پر اتمام حجت کا مضمون شروع ہوتا ہے، یعنی اب رخ دوسری جانب ہے۔ مسلمانوں کو کچھ توجہ دلا کے، تمہید باندھ کے، ایک مضمون کی ابتدا کر کے، اب ان حقائق سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جن کی بنیاد پر اب نصارہ سے، یعنی سیدنا مسیح کے پیرووں سے گفتگو کرنی ہے۔ اس کی پھر تمہید اٹھائی ہے، اور وہ یہاں سے اٹھائی ہے کہ یہ اہل کتاب تم سے بحث کرنا چاہتے ہیں، تو آؤ چند حقائق ان کے سامنے رکھ دو۔
ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ تمہید یہاں سے اٹھائی ہے کہ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ نے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم اور عمران کے خاندان کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر ان کی رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا۔ یہاں سے تمہید اٹھائی ہے، یعنی جو آگے اتمام حجت کا مضمون شروع ہو رہا ہے، اتمام حجت کی اصطلاح سے اب آپ لوگ واقف ہو چکے ہیں، یعنی حق کو واضح کرنے کے لیے ایسے دلائل پیش کر دینا کہ جس کے بعد کوئی عذر باقی نہ رہے۔ تو اس کی ابتدا اس جگہ سے کی ہے کہ جس چیز کو بنیاد بنا کر اہل کتاب اپنا مقدمہ پیش کر رہے تھے، اس میں جو حق ہے اسے واضح کر دیا جائے۔ اور وہ حق کیا تھا؟ وہ حق یہ تھا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے بات یہاں سے اٹھائی ہے کہ یہ بات جو تم کہتے ہو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم اور نوح کو اپنی پیغمبری کے لیے منتخب کیا تھا، اسی طریقے سے دوسرے مرحلے میں ابراہیم کی پوری اولاد کو اس منصب کے لیے منتخب کیا ہے۔ اصل میں یہ چیز ہے جو ان کی غلط فہمی کا باعث بنی ہوئی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ جب اللہ نے ہمیں منتخب کیا، ہمیں ترجیح دے کر منتخب کیا، ہمارے ذمے ایک کام ہے، کوئی معمولی منصب تو نہیں ہے، دنیا کی تمام اقوام میں سے ایک قوم کا انتخاب کر لیا گیا کہ تم میرے ہو اور میرے دین کی دعوت کے اعلان کر رہو گے، تمہیں دیکھ کر لوگ میرا دین سیکھیں گے۔ میں نے تمہارے لیے ایک علاقہ خاص کر دیا ہے جس علاقے کے اندر تم رہو گے، اور اللہ کی شریعت تمہارے وجود سے واضح ہونی چاہیے اور دین واضح ہونا چاہیے۔ تو یہ بالکل وہی منصب ہے۔ دیکھیے یہاں پہ اسی طریقے سے اس کو عطف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر منتخب کیا، کس کو؟ آدم کو اور نوح کو، پہلے دور کے پیغمبروں میں سے پہلے اور آخری پیغمبر کا ذکر کیا، اور اس کے بعد کہا کہ ابراہیم اور عمران کے خاندان کو۔ عمران کا خاندان یہ اس لیے خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ اب سیدنا مسیح کا ذکر آنے والا ہے، اور یہ عمران بن ماتان ہے، یہ سیدہ مریم کے والد ماجد ہیں، یعنی ایک دوسری شاخ پھوٹنے والی ہے، جد مادری ہیں ان کے۔ تو آگے کا مضمون چونکہ اس دعا سے شروع ہو رہا ہے جو سیدہ مریم کی والدہ نے ان کی پیدائش کے موقع پر کی تھی، اس لیے یہاں انہیں نمایاں کر دیا ہے، ورنہ یہ اصل میں ذریت ابراہیم ہی ہے، سیدنا ابراہیم کی اولاد ہے، اس کی اب ایک دوسری شاخ بھی چونکہ سرفرازی پانے والی ہے تو اس کو خاص طور پر نمایاں کر دیا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو قرآن کے طالب علموں کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ نبوت کے دو دور ہیں۔ ایک دور وہ ہے جس میں افراد کا انتخاب کیا اللہ تعالیٰ نے، جیسے سیدنا آدم کی مثال دی، سیدنا نوح کی مثال دی۔ دوسرا دور وہ ہے کہ جس میں اس منصب کے لیے کہ خدا کے دین کو اب لوگوں تک پہنچانا ہے، اور دین اس گروہ تک پہنچے گا، یعنی واسطہ بنایا ہے ان کو پوری دنیا کے لیے، وہ پوری کی پوری ذریت ابراہیم ہے، بنی اسماعیل بھی اور بنی اسرائیل بھی۔ پھر وہ ایک تاریخی معاملہ ہے کہ پہلے بنی اسرائیل کو ایک طویل موقع دیا ہے، اور پھر آخری نبوت کے لیے بنی اسماعیل کا انتخاب کیا ہے ساری ذریت ابراہیمی۔ اس کو بیان کیا قرآن مجید نے کہ یہ تو ایک حق ہے۔ چنانچہ یہ بات بھی تورات سے معلوم ہوتی ہے، قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے کہ دو جگہوں کا انتخاب کیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں شاخوں کے لیے، ایک کے لیے فلسطین کی سرزمین کا، ایک کے لیے جزیرہ نما عرب کا۔ فلسطین کی سرزمین میں بھی ایک معبد بنایا گیا جو توحید کا مرکز تھا، جس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، یا یروشلم میں بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ دوسرا ادھر بیت اللہ جو سیدنا ابراہیم نے بنایا۔ تو یہ دونوں مراکز بنائے گئے تاکہ یہ پوری دنیا کے لیے، اور اگر آپ غور کریں دنیا کے نقشے پر تو یہ بالکل دنیا کا وسط ہے کہ اس جگہ یہ لوگ موجود رہیں اور ان کی اپنی ایک سلطنت ہو، ان کی اپنی ایک ریاست ہو، تاکہ لوگ ان کے نظم کو، ان کے اللہ کے ساتھ تعلق کو، ان کے ہاں شریعت کے ظہور کو دیکھ کر دین کی دعوت۔ یہ اتمام حجت کا ایک اہتمام ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا، اور یہ پورا کا پورا علاقہ جیسے تورات سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے خالی کرا لیا تھا، یعنی یہ کہا تھا کہ اس علاقے کو خالی کر دیا جائے، یہ ہم نے اپنے لیے خاص کر لیا۔ زمین آسمان کے مالک نے حکم دے دیا تھا کہ یہ میری زمین کا یہ حصہ خالی کرو اور باہر چلے جاؤ، تاکہ میں یہاں پر ان لوگوں کو آباد کروں اور یہاں پر یہ اللہ کے دین کے داعی بن کر رہے۔ یہ دونوں جو عبادت گاہیں ہیں یہ اصل میں اسی مقصد کے لیے تعمیر کرائی گئی، بیت المقدس بھی اور بیت الحرام بھی۔ اصل میں یہ عالمی سطح پر توحید کے مراکز ہیں دونوں کے دونوں۔ تو بنی اسرائیل ظاہر ہے کہ اس بڑے منصب پر جب فائز ہوئے ہیں اور دنیا والوں پر ترجیح دے گا، جیسے قرآن کے اپنے الفاظ ہیں، ان کو منتخب کیا گیا، تو اس کے نتیجے میں جن غلط فہمیوں میں مبتلا ہوئے اور جس طریقے سے انہوں نے معاملے کو خراب کیا ہے وہ اتمام حجت کا مضمون ہے جو آگے شروع ہونے والا ہے۔ تمہید یہاں سے اٹھائی ہے کہ یہ تو ایک حق ہے، یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں، یہ ٹھیک ہے کہ یہ منصب تمہیں دیا گیا اور تم دونوں ہی کو دیا گیا، یہ ایک دوسرے کی اولاد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، یہ پھر تھوڑی سی تنبیہ ہے، آگے بات مزید واضح ہو جائے گی
کہ بنی اسرائیل ہوں یا بنی اسماعیل، ہم نے تو آل ابراہیم کو دیا تھا نا یہ منصب، دونوں کو دیا تھا۔ فرمایا پھر جو کچھ یہ کہتے اور کرتے رہے ہیں، اللہ اس کے معاملے میں کہیں ناواقف نہیں بیٹھا ہوا تھا، یعنی ذمہ داری دے کر، منصب دے کر اللہ تعالیٰ دیکھتا رہا ہے، اس لیے کہ واللہ سمیع علیم، اللہ سمیع علیم ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ تو یہ تنبیہ کا مضمون ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ منصب میں نے تمہیں دیا، اس ذمہ داری تم پر فائز کیے گئے، لیکن اس کے بعد میں دیکھتا رہا ہوں کہ تم کیا کرتے رہے ہو، تمہارے تمام اعمال سے، تمہارے علم اور عمل دونوں سے میں بہت اچھی طرح سے واقف ہوں۔ فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران، اب اصل مضمون شروع ہوا، یعنی تمہید میں یہ بات کہہ دینے کے بعد اتمام حجت کا مضمون شروع کیا، تو پہلے اس حقیقت کو واضح کیا اور پھر یہ کہا کہ میں تمہارے کرتوتوں سے واقف رہا ہوں، تمہارے کارناموں سے بھی واقف رہا ہوں، میں سمیع و علیم ہوں۔ اب سنو اصل بات کیا تھی، یہ چونکہ نصارہ کی طرف رخ ہے، تو اب سیدنا مسیح علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، غلط فہمی کا ذریعہ کیا چیز بنی، اس کو موضوع بنایا۔ فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران، انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ، انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ جب عمران کی بیوی نے دعا کی کہ پروردگار، یہ سیدہ مریم کی والدہ ہے، یعنی چونکہ ان کے یہ جد مادری ہیں، تو فرمایا کہ ان کی والدہ نے دعا کی، کیا دعا کی؟ پروردگار ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، یہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو میں نے ہر ذمہ داری سے آزاد کر کے تیری نظر کر دیا۔ بنی اسرائیل میں جب کسی بچے کو اللہ تعالیٰ کی نظر کیا جاتا تھا تو اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ بیت المقدس کی اب وہ خدمت کرے گا، یعنی ان کے ہاں چونکہ یہ بھی بالکل اسی کا لازمی نتیجہ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا انتخاب کیا اپنی خدمت کے لیے، بحیثیت مجموعی قوم کا انتخاب کر دینے کے بعد اب بیت المقدس توحید کے مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، تو پوری قوم کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیت المقدس کو آباد رکھے، اس میں عبادت کا اہتمام کرے۔ اس مقصد کے لیے لوگ اپنے بچوں کو نظر کرتے تھے، جس طرح ہم اپنے بچوں کو مختلف شعبوں کے لیے خاص کرتے ہیں، تو ان کے ہاں بھی یہ روایت تھی، اگرچہ زیادہ تر تو بنی لاوی کے لوگ تھے جن کے ذمہ یہ کام تھا، لیکن ان کے اندر سے پھر لوگ نظر کر دیتے تھے کہ میرا بچہ بڑا ہوگا تو یہ معبد کی خدمت کرے گا اور یہ بیت المقدس میں آنے والے لوگوں کے لیے عبادت کا اہتمام کرے گا اور اس نوعیت کے دوسرے جو کام ہیں وہ سب کرے گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ انہوں نے دعا کی کہ یہ میرا جو بچہ ہے میں نے اس کو ہر ذمہ داری سے آزاد کر کے تیری نظر کر دیا، فتقبل منی، سو تو میری طرف سے اس کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سمیع و علیم ہے۔ فلما بدا تھا، وقت آ گیا، جننے کا وقت آ گیا، جب جنا تو بیٹی تھی، یعنی ان کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ میں لڑکا جنوں گی، وہ لڑکے کی ولادت کی توقع کر رہی تھی، اور اسی توقع پر انہوں نے اسے معبد کی خدمت کے لیے وقف کر دینے کا ارادہ کیا تھا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو لڑکی تھی، تو فرمایا فلما وضع تھا، جب اس نے جنا، دیکھا، قالت ربی انی وضعتها انثی، تو جیسے یعنی ایک سراسیمگی کے عالم میں آدمی بات کرتا نا، پروردگار یہ تو میں نے لڑکی جن دی ہے، وہ یہ توقع نہیں کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو درمیان میں روک کر کہا واللہ عالم بما وضعت، جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کو خوب پتہ تھا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس نے نظر کیا اور اللہ تعالیٰ کے علم کے بغیر یہ معاملہ ہو گیا، اللہ خوب جانتا تھا۔ یہ معترضہ جملہ تھا، درمیان میں روک کے کہا ہے کہ جب اس نے یہ کہا تو اللہ کو خوب پتہ تھا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو میں نے لڑکی جن دی ہے، انہی کی بات ہے جو آگے بڑھ گئی، اور بولی کہ لڑکا لڑکی کی طرح تو نہیں ہو سکتا، یعنی میں تو کچھ دوسری ذمہ داریوں کا خیال کر کے معبد کی ذمہ داریوں کے معاملے میں تو لڑکے کا ہی معاملہ ہی ہو سکتا تھا، اب میں ایک بچی جن رہی ہوں۔ یہ صاف معلوم ہوتا ہے ان کا یہ جملہ انی وضاحت و انثیٰ، میں تو یہ لڑکی جنی ہوں، کہ یہ نو مولود سے متعلق ان کے اندر جو ایک قہتری کا احساس ہے اس کی غمازی کر رہا ہے، یعنی انہیں یہ معلوم ہوا کہ میں نے تو اللہ کے حضور میں اپنا ہدیہ پیش کیا تھا، تو اب میں کیا پیش کروں، لڑکی ہو گئی ہے اور یہ اس خدمت کو اس طرح انجام نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں اپنی غایت درجہ رافت اور رحمت سے واضح فرمایا کہ جس کو تم حقیر سمجھ رہی ہو تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس کی صورت میں کیسی عظیم اور بابرکت ہستی ظہور میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جو تمہارے تصورات ہیں ان کے مطابق معاملات نہیں ہوتے، اس نے تو سب کو یہ شعور دیا ہے، اور لڑکے ہوں یا لڑکی سب یہ خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، وہ بولی کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا،
خیر اب آپ نے دے دیا ہے، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یعنی پہلے انہوں نے تردد کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرنے کے لیے تو میں نے کہا تھا لڑکے کو، یہ لڑکی پیدا ہو گئی ہے۔ بنی اسرائیل میں پہلے کوئی روایت بھی نہیں تھی کہ معبد کی خدمت میں لڑکیوں اور عورتوں کو لیا جائے، تو یہ تردد ظاہر کرنے کے بعد انہوں نے کہا خیر میں نے اب اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اب اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے، جیسے کہ ماں دعا دے سکتی ہے، دعا دی انہوں نے، تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اور اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا خدا کے ساتھ تعلق رکھتی تھیں اور کس طرح سے انہوں نے اپنی بچی کو اللہ کی پناہ میں دیا۔ اس کے احساسات یہی تھے، یعنی مریم کی والدہ کے احساسات یہی تھے، لیکن فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، پروردگار نے اس لڑکی کو بڑی خوشی کے ساتھ قبول فرمایا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور نہایت عمدہ طریقے سے پروان چڑھایا، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور جب انہوں نے نظر کیا تو زکریا جیسی شخصیت کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا، چنانچہ جب کبھی زکریا محراب میں اس کے پاس داخل ہوتے، کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب کبھی زکریا محراب میں ان کے پاس آتے، وجد عندہا رزقا، تو وہاں اللہ کی عنایت دیکھتے، قال یا مریم، اسی طرح کے ایک موقع پر انہوں نے مریم سے پوچھا، انا لک ھذا، مریم یہ کہاں سے پاتی ہو؟ قالت ہوا من عند اللہ، اس نے جواب دیا یہ اللہ کے پاس سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اس لڑکی پر یہ تمہارے پروردگار کا بڑا کرم تھا، اور اس میں شبہ نہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اب اس میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان کی تھوڑی سی تفصیل سن لیجئے۔ ایک تو یہ زکریا جن کا یہاں ذکر ہوا ہے، یہ سیدنا ہارون علیہ السلام کے خاندان سے تھے اور سیدہ مریم کے خالو تھے۔ بنی اسرائیل میں جو کہانت کا نظام تھا، یعنی جو لوگ معبد کی خدمت انجام دیتے تھے، ان کی روح سے لاوی بن یعقوب کا گھرانہ، یہ بنی اسرائیلی کا ایک گھرانہ ہے، یہ مذہبی خدمات کے لیے خاص تھا۔ پھر بنی لاوی میں سے بھی جو مقدس میں خداوند کے آگے بخور جلاتے تھے، یہ ان کی خاص روایات تھیں، یعنی ایک خاص طریقے سے جا کر بخور جلایا جاتا تھا۔ اور پھر اسی طریقے سے جو آخر میں کچھ پاک ترین چیزیں رکھی ہوئی تھیں جو قربانی کے مقاصد کے لیے تھیں، ان کی تقدیس کی خدمت بھی سیدنا ہارون کے خاندانی کے سپرد تھی، اور دوسرے بنی لاوی اس جگہ تک نہیں جاتے تھے بلکہ صحنوں اور کوٹھڑیوں وغیرہ میں کام کرتے تھے۔ سبت کے دن جو ان کے ہاں ایک خاص دن تھا، اور عیدوں کے موقع پر سوختنی قربانیاں چڑھائی جاتی تھیں، یہ بھی بنی ہارون ہی کرتے تھے، اور ان کی مدد یہ خاندان کرتا تھا۔ تو زکریا جو ہے یہ بنی ہارون کے خاندان میں سے تھے، یعنی یہ ان کا مختصر سا تعارف ہے۔ تو اپنے خاندان کی طرف سے یہ معبد کی خدمت انجام دیتے تھے۔ یہ جو کہا کہ زکریا محراب میں تھے اور سیدہ مریم بھی محراب میں تھیں، وہاں وہ گئے، تو اس سے یہ محراب نہ سمجھیے جو ہماری مسجدوں میں ہوتی ہے۔ محراب اس زمانے میں ان حجروں کے لیے استعمال ہوتا تھا لفظ جو عبادت گزاروں کے لیے بیت المقدس میں بنائے ہوئے تھے، یعنی یہ عام رواج تھا کہ عبادت گزاروں کے لیے حجرے بنائے، جیسے آپ باسطی مسجد میں جائیں تو آپ کو بہت سے حجرے گرد و پیش میں ملتے ہیں، تو ان کے لیے محراب کا لفظ بولا جاتا تھا۔ سیدہ مریم جس گوشے میں تھیں اس کا یہاں ذکر کیا ہے۔ یہ بات بھی اس سے معلوم ہوتی ہے کہ سیدہ کی نگہداشت کے لیے، دیکھ بھال کے لیے حضرت زکریا ان کے پاس وقتاً فوقتاً جاتے رہتے تھے، اور زیادہ تر وقت وہ اسی محراب میں ذکر اور عبادت میں گزارتی تھی۔ تو ایک دن یہ واقعہ یہاں بیان ہوا ہے کہ وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی معرفت، بڑی حکمت ہے جو ان کی باتوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس کو انہوں نے اس موقع کے اوپر ایک استفسار کے انداز میں ان کے سامنے رکھا کہ قرآن مجید میں یہ لفظ جو ہے اللہ کی ان عنایتوں کے لیے، ہدایت کی، حکمت کی، معرفت کی جو ہدایت ہوتی ہے، رزق کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور قدیم صحیفوں میں یہ تعبیر بہت آئی ہے۔ تو یہ غیر معمولی چیزیں دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ کہاں سے پاتی ہو یہ سب؟ یہ بڑے تحسین کے اظہار کا جملہ ہے، کہاں سے پاتی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ کے پاس ہے، یعنی اس موقع کے اوپر بجائے اس کے کہ وہ اپنے کوئی فخر کا اظہار کرتی، انہوں نے کہا کہ یہ سب جو کچھ بھی میرے پاس آپ پاتے ہیں یہ سب اللہ کی عنایت ہے، اللہ کا کرم ہے۔ کم سنی کے باوجود سیدہ کا یہ جواب جو ہے ان کے پختہ علم، فہم، بصیرت پر دلالت کرتا ہے۔ انہوں نے اسے اپنے زہد و ریاضت کا کرشمہ قرار نہیں دیا بلکہ اللہ کی عنایت اور اس کے فضل سے تعبیر کیا۔ تو یہ موقع ہے کہ جس موقع کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تحسین فرمائی اور یہ کہا کہ یہ کرم تھا، یہ عنایت تھی جو ہم نے سیدہ پر کر رکھی ہوئی تھی، اور سیدہ پر یہ جو ہمارا کرم تھا یہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر کیا کرتا ہے جو اس کے خاص بندے ہیں، اور جن کو وہ چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اب ان آیات کا
سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے، اے پیغمبر ان مسلمانوں سے کہہ دو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسے بھی جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جس دن ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکی سامنے پائے گا اور اس نے جو برائی کی ہوگی اسے بھی دیکھے گا، اس دن وہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کی اور اس دن کے درمیان ایک مدت حائل ہو جاتی۔ یہ اللہ کی نصیحت ہے، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اور اس لیے ڈراتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے بڑا مہربان ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اس کے بعد بھی یہ منہ موڑے تو انہیں بتا دو کہ اس طرح کے منکروں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہ اہل کتاب تم سے بحث کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ نے آدم اور نوح کو اور ابراہیم اور عمران کے خاندان کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر ان کی رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں، اور جو کچھ کہتے اور کرتے رہے ہیں اللہ اس سے واقف ہے، اس لیے کہ اللہ سمیع و علیم ہے۔ انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ جب عمران کی بیوی نے دعا کی کہ پروردگار یہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو میں نے ہر ذمہ داری سے آزاد کر کے تیری نذر کر دیا ہے، سو تو میری طرف سے اس کو قبول فرما، بے شک تو سمیع و علیم ہے۔ پھر جب اس نے جنا تو بولی کہ پروردگار یہ تو میں نے لڑکی جن دی ہے، اور جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کا خوب پتہ تھا، اور بولی کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، خیر اب یہی ہے، اور میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور اس کو اور اس کی اولاد کو میں شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اس کے احساسات یہی تھے، تاہم اس کے پروردگار نے اس لڑکی کو بڑی خوشی کے ساتھ قبول فرمایا اور نہایت عمدہ طریقے سے پروان چڑھایا، اور زکریہ کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ چنانچہ جب کبھی زکریہ محراب میں اس کے پاس جاتا تو وہاں اللہ کی عنایت دیکھتا تھا۔ اسی طرح کے ایک موقع پر اس نے پوچھا، مریم یہ کہاں سے پاتی ہو؟ اس نے جواب دیا، یہ اللہ کے پاس سے ہے، اس لڑکی پر یہ تمہارے پروردگار کا کرم تھا، اس میں شبہ نہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔